اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کو احکامات کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے رکوع میں بھی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو انہی الفاظ سے خطاب فرما کے آگے 10 احکامات کا تذکرہ فرمایا۔ مذکور آیت میں بھی انہی الفاظ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے اہل کتاب، اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اے یہودیوں اور عیسائیوں، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد رکھو۔ یہ نعمتوں کا بار بار اس لیے ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک تو ان کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ انسان لالچی ہوتا ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم فلاں کی کیسی مخالفت کر سکتے ہو، اور اس کی مخالفت نہ کرو، تابعداری کرو، احسانات ہیں اس کے تم پر، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ میرے احسانات کو تو کم از کم یاد رکھو ظالموں۔ التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں، ان میں خاص کر ایک یہ کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم لوگوں کو فضیلت عطا کی تھی علی العالمین، دنیائے جہان پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے لے کر کافی عرصے تک اللہ رب العالمین نے اسی شریعت کو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پوری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو شریعت والے کون تھے؟ یہی یہودی تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری اس نعمت کو یاد رکھو، میں نے تمہیں عظمت بخشی تھی، فضیلت عطا کی تھی دنیا جہان والوں پر، تو میرے احسانات کو یاد رکھو اور میری نافرمانی سے بچ کر رہو۔ آگے پھر فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس، کوئی شخص کسی شخص کو کچھ بدلہ نہیں دے سکتا۔ لا تجزی، بدلہ نہیں دے سکتا، کام نہیں آئے گا۔ نفس، کوئی شخص، عن نفس، کسی شخص کے بارے میں، شیئا، کچھ بھی، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی شفاعت اور سفارش بھی قابل قبول کسی کے بارے میں نہیں ہوگی۔ کوئی اگر سفارش بھی کرے، دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر ایک شخص کو دھتکارا جاتا ہے، اس کا کام نہیں کیا جاتا، تو اگر وہ جا کے کوئی کسی بڑے بندے کی سفارش لاتا ہے تو پھر اس کا کام ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہے کہ وہاں کسی کی سفارش بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جا سکتا، کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جا سکتا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی شخص کہے ہاں بھائی، 2 صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کے میری نمازیں لے کر اس کو دو، میرے روزے، میری نیکیاں، میری بھلائیاں اس کو دو اور اس کو بھیجو جنت، میرے پاس تو بہت ہے نا، میں نے زندگی بھر بڑی باتیں کی ہیں، تو میری زندگی کی ساری باتوں کو آدھا کر کے آدھی اس کو دو اور آدھی ہم دونوں جنت جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دنیا میں یہی ہوتا ہے نا کہ ایک مجرم ہے، اس کو سزا مل گئی ہے، تو اگر اس مجرم کے تعلقات اچھے ہیں، اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، تو وہ مال و دولت خرچ کر کے وہ جیسے آج کل دیکھا ہے، غریب جناب تباہ و برباد ہے، اس کو سزا مل گئی تو زندگی کے لیے چلا جاتا ہے، 25 سال سزا مل جاتی ہے اس کو، اور جرمانے الگ۔ اور دوسرے جو امیر لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، بس وہ پیسہ لگا کے اسی وقت جان چھڑاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ بھی نہیں ہو سکتا، کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں۔ دنیا میں اس نے بڑی محنت کی ہے، حرام حلال کر کے کما لیا بڑا پیسہ، آخرت میں کہاں سے پیسہ لائے گا؟
آخرت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک جسم پر کپڑے تک نہیں ہوں گے، ننگا دھڑنگا کھڑا ہے، اس کے پاس کہاں سے دولت آئی کہ وہ دولت پیش کرے اپنے آپ کو جہنم سے چھڑوا لے؟ نہیں ہو سکتا یہ بھی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی مدد کسی صورت نہیں کی جا سکتی۔ اس میں ایک سوال بنتا ہے کہ دیکھیں ہم نے تو قرآن و حدیث سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے کہ قیامت کے دن باقاعدہ شفاعت ہوتی ہے، سفارش ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی مر جاتا ہے، آدمی کا بچہ مرتا ہے، معصوم بچہ بلوغت سے پہلے مر جاتا ہے، تو قیامت کے دن وہ بچہ اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ وہ کہے گا اللہ جی یا تو پھر میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت بھیج دے، نہیں تو میں اکیلا جنت میں نے جا کے کیا کرنا ہے، میں بھی ان کے ساتھ جہنم چلتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور اس کے ماں باپ کو جنت لے جائیں گے۔ یہ بھی ہے۔ اور ایک اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 بندوں کو شفاعت کر کے جنت لے جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک عالم دین 100 بندوں کو جنت لے جا سکتا ہے شفاعت کر کے، سفارش کر کے۔ اور اسی طرح باقی اولیاء اللہ ہے، اور اولیاء اللہ سے بڑھ کر پھر صحابہ کرام ہیں، پھر ان سے بڑھ کر انبیاء کرام۔ انبیاء تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شفاعت انہوں نے فرمایا تھا۔ دنیا میں ہر نبی نے، اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک اسپیشلی دعا دی تھی کہ جو دعا مانگے اب قبول۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما دے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہے نہ قیامت تک دیں گے۔ اور ایک سلطنت، پوری دنیا پہ سلطنت دی اللہ پاک نے۔ ہوا پہ تخت، ہوا کو حکم کرتے تھے اور تخت پہ بیٹھ جاتے تھے، پھر فوج کو رکھتے تھے، پھر ہوا اٹھاتی تھی۔ کیا زبردست سلطنت تھی۔ ہواؤں پر حکومت کرتے تھے، بادلوں پر حکومت کرتے تھے، جانوروں پر حکومت کرتے تھے، جانوروں کی میٹنگیں بلاتے تھے۔ ٹھیک ہے، عجیب ان کو اللہ رب العالمین نے ایسی زبردست حکومت عطا فرمائی، دعا کی تھی۔ ہر نبی کو اللہ پاک نے خاص موقع دیا تھا کہ جو دعا کرے قبول کر دی جائے گی۔ ہر نبی نے پھر دعا مانگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی باری آئی، جب ان سے کہا گیا کہ اپنی مخصوص دعا کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی اس مخصوص دعا کو قیامت کے دن کے لیے رکھتا ہوں، اور قیامت کے دن میں اپنی امت میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا جہنم جاتے ہوئے، میں سب کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ کیا عظیم انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا درد ہے ان کے دل میں، کیا فکر اور سوچ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیغمبر کی عظمت کو سمجھنے اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ نبی پاک شفاعت فرمائیں گے، تو یہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کی شفاعت کی قبول نہیں ہوتی۔ میں نے مثال دی، تو اس کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں حکم کفار کے لیے ہے۔ کافر، یہ تو نظریہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی شخص، ایک ماں باپ کافر ہے، بچہ پیدا ہو گیا اور بچہ مسلمان ہو گیا، چپکے سے ادھر ادھر سے جا کے تعلیم حاصل کرنی، مسلمان ہو گیا، اور تو یہ مسلمان اولاد اپنے کافر ماں باپ کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کافر کا بچہ بچپن میں مر گیا تو وہ تو جنتی ہے، بلوغت سے پہلے اگر وہ مر گیا تو وہ تو جنتی ہے، وہ شفاعت نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ ماں باپ کافر ہیں۔ کافر کے لیے شفاعت نہیں ہو سکتی ہے، مسلم کے لیے ہو سکتی ہے، تابعدار متقی کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ گناہ گار ہے، ہاں، گناہوں سے اس کے لیے شفاعت ہو جائے گی اور اس کی جان چھوٹ جائے گی، باقی کافر کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کفار کے متعلق ہے کہ کفار کے لیے نہ شفاعت ہو سکتی ہے اور نہ کوئی اس سے بدلہ لیا جائے گا، نہ کسی صورت ولا هم ينصرون، نہ کسی صورت اس کی مدد کی جائے گی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کافر کے لیے۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، احکامات کن کو ہے؟ احسانات کن پر؟ بنی اسرائیل پر، تو بنی اسرائیل کے متعلق ذکر ہے۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد رکھو اس وقت کو، وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُم، ہم نے تمہیں نجات دی۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم، جب ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی، مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون والوں سے، فرعون سے اور فرعون کے لشکر سے اور فرعون والوں سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ کیا مطلب؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ چکھاتے تھے تمہیں سوء العذاب،
وہ کیا ہے؟ یذبحون ابناءکم، جو تمہارے بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، یعنی بچیوں کو چھوڑتے تھے، وہ بچیاں وہ بھی اپنے فائدے کے لیے، اپنی غرض کے لیے، کہ بچیاں بڑی ہو جاتی تھیں، پھر وہ ماما گیری کا کام کرتی تھی، خدمت گزاری کے لیے انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا۔ لڑکوں کو تمہارے ذبح کرتے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے اپنی خدمت کے لیے۔ کتنا بڑا ظلم تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تو تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ تمہاری تو نسل ختم کرنے والے تھے فرعونی۔ دو قومیں رہتی تھی مصر میں، ایک بنی اسرائیل جو مختصر قلت میں تھے، تھوڑے لوگ تھے، اور باقی قبطی لوگ تھے، قبطی فرعون والے، فرعون کی قوم کا نام تھا قبطی، وہ قبطی لوگ تھے۔ اس آیت کی تشریح میں تھوڑی سی عرض کر دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کچھ قبل فرعون تھا، فرعون، بلکہ اس کو یوں سمجھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے، جن کو بھائیوں نے بیچا، پھر وہ قافلے والے مصر لے آئے یوسف علیہ السلام کو، پھر اللہ پاک نے ان کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اور بادشاہ نے خرید لیا، اپنے پاس رکھا، اور پھر کچھ عرصے میں کے بعد پھر ان پر ایک تہمت لگی، اور تہمت کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھا گیا، 9 سال وہ جیل میں ہوئے، پھر جب بعد میں ان کو رہا کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، اور پھر نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، تو وہ ملک کے بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ بننے کے بعد اپنی پوری قوم کو اور خاندان کو بلا لیا مصر۔ اس وقت وہ 72 لوگ تھے، روایت میں ہیں۔ پھر وہ چلتے 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 کافی کچھ صدیاں گزر گئیں۔ اس میں یہی ہوتا تھا کہ موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بن گیا، پھر ان کے بیٹے کے بعد ان کا پوتا بادشاہ بن گیا، اسی طرح نسل در نسل بادشاہ بنتے گئے۔ تو ایک بندہ اٹھا کچھ عرصے کے بعد، کچھ صدیوں کے بعد، اس نے انقلاب برپا کر دیا، کہا کہ دیکھو، ہم لوگ قبطی لوگ مصر کے باشندے ہیں، مصر کی آبادی ہماری ہے، ہمارا ملک ہے۔ ایک زمانے میں ایک بندہ آیا تھا یوسف کے نام سے علیہ السلام، تو وہ چلو ان کے پاس صلاحیتیں تھی، قابلیتیں تھی، حسن و جمال تھا، نبوت اور رسالت تھی، اگر ان کو رسول بادشاہ بنا دیا گیا تو بات بنتی ہے۔ اب جناب اس کے بعد تو جناب وہی سلسلہ چل رہا ہے، بیٹا در بیٹا وہ بادشاہ وہ بنتے جا رہے ہیں، اقلیت میں ہے اور ہم اکثریت میں ہیں، تو لہٰذا انقلاب پیدا کیا، لوگوں میں شعور پیدا کیا، اور کہا کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، بادشاہ تو بادشاہت ہمارا حق ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک کہتے ہو، بس بہت جلسے جلوس ہو گئے، احتجاج وغیرہ، اور یہ لیڈ کرتا رہا لوگوں کو، تو آخر کار کامیاب ہو گئے اپنے اس مشن میں۔ تو پھر بادشاہ یہی بندہ بن گیا، اس کا نام تھا فرعون۔ یہ فرعون بادشاہ بن گیا، بادشاہ بنتے ہی اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا، اور پھر جناب خدائی کا دعویٰ کیا، قرآن کریم میں ہے کہ وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، خدا تو بہت سارے ہوتے ہیں، میں سب سے بڑا خدا ہوں تمہارا، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، خدا ہوں، یہ دعویٰ تک کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو کچلنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہ اس طرح سے کہ اس نے خواب دیکھا کہ ایک بت رکھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت بت ہے، اور آسمان سے کوئی بڑا سا پتھر آیا، وہ پتھر اس بت کو لگا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ بت سے بڑا متاثر تھا کہ وہ پتھر آیا اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اسی میں وہ بیدار ہو گیا، اپنے معبرین کو، اپنے اس زمانے کے جادوگروں کو بلایا کہ کیا مطلب ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے، اس بت سے مراد آپ ہو فرعون، اور جو آسمان سے پتھر آ کے گرتا ہے تجھے لگتا ہے پتھر کو، بت کو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کوئی نبی آنے والا ہے، وہ تجھ سے ٹکرے گا اور تجھے پاش پاش کر دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تو فرعون نے کہا کہ پھر کیا ہوگا، یہ کس قوم سے ہوگا بچہ؟ انہوں نے تعبیر یہ کر دی کہ بھئی
وہ بچہ آپ کی قوم سے نہیں ہوگا، قبطی سے نہیں ہوگا، وہ بنی اسرائیل سے ہوگا۔ تو اس نے کہا تو آسان ہے، بنی اسرائیلی تھوڑے ہیں، ان کے لڑکوں کو میں ذبح کرتا رہوں گا، بس لڑکا ہے نا، ہاں لڑکا ہے، بس لڑکوں کو ذبح کر دوں گا، پیدا ہوا نہیں ابھی تک، ہو رہا ہوگا، ہاں ٹھیک ہے، آپ پچھلے ہیں تو ٹھیک ہے، باقی جناب ختم۔ تو حکم جاری کر دیا پورے مصر میں کہ بنی اسرائیلیوں کے لڑکے پیدا ہوتے ہی مار دیے جائیں، اور ان کی خواتین ہماری خدمت گزار بنیں گی۔ تو اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو تم پر فرعون کتنا ظلم ڈھاتا تھا کہ تمہارے بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا کرتا تھا، قتل کرتا تھا، اور لڑکیوں کو چھوڑتا تھا، وہ بھی اپنی غرض اور اپنے فائدے کے لیے، کہ خدمت گزاری کے لیے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یذبحون ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو وہ ذبح کیا کرتا تھا، یستحیون نساءکم، وہ لوگ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے۔ کیا مطلب آزمائش کیسے؟ کہ پھر آ گئے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش یہ ہے کہ دیکھو تمہیں غلامی سے نجات دی موسیٰ علیہ السلام نے، اور تمہارے لڑکے پھر زندہ رہے، سلامت رہے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اللہ پاک نے اس آزمائش میں تمہیں مبتلا کیا تھا، اب تمہیں اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی، تمہارا سر فخر سے بلند ہے، تمہارے لڑکے زندہ ہوتے ہیں، تو پھر مان لیا کرو۔ آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پھر کیا ہوا؟ کافی عرصے تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کو تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن فرعون کہاں سمجھ سکتا ہے، وہ بادشاہ تھا، وہ بڑا متکبر انسان، نہیں مانا اس نے، معجزات کے باوجود بھی اس نے قبول نہیں کیا۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام تو یہی ان کا مدعا تھا کہ بھئی چلو ٹھیک، تم ایمان نہیں لاتے ہو نہ لاؤ، میری قوم کو، بنی اسرائیل قوم کو چھوڑ دو، ہم لوگ شام والے لوگ ہیں، وہاں سے آئے تھے، ہمارے جد امجد یوسف علیہ السلام آئے تھے، تو ہم دوبارہ چلتے ہیں وہاں پر۔ چھوڑتا بھی نہیں تھا بدبخت، نہیں جا سکتے، ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو ایک دفعہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے پیغمبر رات کے ٹائم چھپ کے سے تیاری کریں، پہلے سے تیاری جاری رکھیں اور کسی دن نکل جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی طرح پوری قوم کو بیدار کیا اور کسی رات کو وہاں سے نکل پڑے۔ جب نکل پڑے یہاں سے چلے گئے، ساری رات گزر گئی، وہ چلتے رہے، صبح دن ہوا، سورج نکلا، دھوپ نکلی، اور خدمت گزار تو یہی لوگ تھے، ان کی خواتین تھیں، ان کے مرد تھے، تو دیکھا کوئی جگانے والا کوئی نہیں ہے۔ آخر کار پتہ چلا کہ بھئی پوری قوم بھاگ چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بھگا کر لے گئے ہیں۔ تو اس نے میٹنگ کی، اس میٹنگ میں ٹائم لگا، اور وہ دن گزر گیا، اگلا دن گزر گیا، بھئی کیا کرنا ہے؟ فیصلہ یہ ہو گیا، فرعون نے کہہ دیا کہ ان کا تعاقب کرنا ہے، چھوڑنا نہیں، سب کو قتل کرنا ہے، یہ کہاں بھاگیں گے؟ تو فرعون نے پورا لشکر تیار کیا، گھوڑے تیار کر دیے، تلواریں تیار کر دی، سب کو ختم کرنا ہے، خود فرعون بھی چل پڑا۔ بڑی فوج تھی، بڑی روایت ہے 9 لاکھ کی فوج تھی وغیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے جب گئے، دریا آ گیا جس میں کوئی پل نہیں تھا، اور پیچھے قوم نے جب دیکھا کہ واہ، ادھر سے تو جناب ایسی مٹی اڑی ہوئی ہے کہ مٹی آسمان کو پہنچی ہے، تو وہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو مٹی اڑتی ہے نا، تو قوم نے کہا مروا دیا موسیٰ علیہ السلام۔ آگے دریا ہے، راستہ جانے کا راستہ نہیں، اور پیچھے فرعون آ رہا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تم فکر مت کرو۔ اللہ رب العالمین ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ جو ڈنڈا، عصا والا معجزہ، وہ معجزے دریا پہ مارا، دریا جو بہنے والا تھا آگے وہ تو بہہ گیا، وہ پیچھے پانی کھڑا ہو گیا، بالکل ایسے کھڑا ہو گیا جس سے کوئی رکاوٹ ہو۔ اب یہاں موسیٰ زمین نظر آ گئی، موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو اپنی نکال دیا، پیچھے سے فرعون پہنچ گیا۔ فرعون نے دیکھا، اور پھر تکبر دیکھا اس کا، اس نے کہا دیکھو میں خدا ہوں نا، یہ مجھے میری وجہ سے اس نے راستہ دیا، پانی نے، پانی بالکل کھڑا ہے، چلو۔ تو فرعون کود پڑا اندر، پوری فوج بھی آ گئی۔ جب پوری فوج درمیان میں آ گئی فرعون کی، موسیٰ علیہ السلام تو نکل چکے تھے،
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوم کو آگے مت جاؤ، پیچھے دیکھو، اب نظارہ دیکھو کیا ہونے والا ہے، میرا رب فرعون کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو جیسے پورا لشکر فرعون کا پانی میں آ گیا تو اللہ پاک نے پانی کو بہنے کا حکم دیا، پانی بہہ گیا اور سارا لشکر اور ساری فوج فرعون کی غرق ہو گئی اور فرعون بھی غرق ہو گیا۔ اس چیز کا ذکر فرماتے ہیں، دیکھو اللہ پاک نے تم پر کتنا احسان کیا، تمہیں بچایا اور فرعون کو، تمہارے دشمن کو غرق کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پھر ہم نے جب پھاڑ دیا تمہارے لیے بحر کو، سمندر کو، دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم خود دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی احکامات بے شک ان کو ہے، لیکن یہ ہمیں بھی ان میں سبق ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا رب بہت کچھ کرنے والا ہے، باقی رب کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔